تعداد کے اندر. معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی. پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہوگے اصل. باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمہ تھا. تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو. لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے. یہ ہے وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی. سزا کے مستحق ہیں ہم، اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے. وہ تو از دل خیزت بر دل ریزت، براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے. وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہیں. لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستانی. یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا. کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا. ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں لوٹی، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئی پھر بھی ہمیشہ ہی سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر. اور کیا کیا ہے ہم نے؟ 46 برس ہو گئے، اس کہاں اسلام ہوا. لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں، ٹھیک ہے، اپلی ہے کچھ نہ کچھ، اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے. لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہیں. اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں. بھارت کے مسلمانوں نے، جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں گے، بستی کے سب لوگ مجرم ہیں. بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں. کھلے نعرے لگ رہے ہیں، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں. ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد LK اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان میں، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑ. ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگے، اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وارن کرتا رہا کہ کیا وہاں ہو رہا ہے. لیکن ہمارے تو کان پر جو نہیں ریگتی. ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہیں، اپنے کئی کورسز کے ڈنرز ہیں. اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں بحث کیا اسلام سے؟ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر. یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر سکتا ہوں. انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا. اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکوسچنیبل، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر. انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمانان ہند کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو گے. 3 میں کہا تھا، 2 میں نہیں، 3 میں. حالانکہ بظاہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا. لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زیادہ یہ 2 خطے یکجا نہیں رہ سکتے. اور 25 برس کیا، 24.25 برس میں ٹوٹ گیا پاکستان. 25 برس پورے نہیں ہوئے، اور ان کے الفاظ تھے یہ کہ 25 برس سے زائد جمع نہیں رہ سکتے. 24.25 برس میں ختم ہو گیا. 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ختم ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو؟ 71 کو. بہرحال نوٹ کرنے کی بات ہے. انہوں نے، ہم نے کیا کہا تھا؟ میں بھی مسلم لیگی تھا، میں نے بھی نعرے لگائے، چاہے غیر شعوری دور تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فلک شگاف نعرے لگائے ہیں. اور نوائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر، حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر، کہ اب گاڑی آئی اور اب نوائے وقت لیا، اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے. ہم کیا کہا کرتے تھے؟ ارے نہیں، 2 طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا. ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی؟ وہ سارے خواب کہاں گئے؟ وہ تو حرم ہوئے.
وہ دو طرف کا جفا تھا وہ تو ختم ہوا، اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں، وہ تو کھل گئی، نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان۔ اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں۔ یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے، اس کے وزراء اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا، یہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی، نہیں دیا اس نے۔ تو وہ جو تھا دو طرف سے جفا وہ تو سن 71 میں کھل گیا۔ جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا، اسلام سے غداری کی۔ لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزمز ہیں، وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم، مسلم قوم ہندو کے مقابلے کے لیے، وہ تو ختم ہوئی۔ اور حال کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے۔ کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے؟ کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے؟ بہار نہیں گئے تھے؟ کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مندر گرا دیے، یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسلام تو اجازت نہیں دیتا، آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں، یہ لوگ ذمی، وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں لیکن ہمارے تصور سے، اسلام کے تصور سے ذمی ہے۔ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا۔ ایک بڑی بہادری کی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح کیا دنیا نے سوچا ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف، ختم ہو گئی۔ جو انہوں نے کیا 10 گنا تم نے کر لیا۔ تم نے ایک مسجد گرائی ہے، تم نے اتنے 100 کہتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں 100 گرائے کتنے گرائے ہیں، بہرحال جتنے مندر تھے تم نے گرا دیے۔ فرق کیا ہے؟ ایک کردار ہے تمہارا، ایک ہی تمہارا اخلاق ہے، ایک ہی تمہارا معیار ہے، کوئی فرق ہی نہیں۔ بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ تو رہا ہے، دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فارن منسٹری جو ہے اس نے ریزائن کیا، ہم نے مان لیا جی ہم نہیں کر سکے، ہم مجبور ہیں۔ حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا، بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا، لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فوراً استعفیٰ دے دیا، منسٹری ختم۔ پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی 3 اور صوبوں کی توڑ دی۔ وہ تو سرخرو ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہے، ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک دستور ہے، دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے۔ وہاں پہ صوبائی حکومت تھی، اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا، تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے۔ ہے سب جھوٹ، سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا، اندر خانے ملی بھگت تھی، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ آپ کے تو اخبارات نے لکھا ہے کہ کارپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے، اور وزراء جو ہیں، ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے، اخبار میں خبر تھی، ہم نے بھی پڑھی تھی، فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاوڑا لے کر جو ہے وہ مندر گرانے کے لیے چلے۔ یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے۔ میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں شد بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ۔ تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے، کھاؤ۔ اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ۔ میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے، اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا، جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا، پھر بات ختم ہو گئی، میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا۔ وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں۔ یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہے، جو آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے۔
اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. 4 پیسے ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں، تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار تھے. کئی لڑکیاں تھیں بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی. کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے. میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت. صاف جواب دیا. میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کائے کو پہنتے. تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقع ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقع پہن لیا. یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی، اور اب یہ چین ہے فسادات کی. کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے، اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ڈائلیما ہے. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ذہن وہ پوری طریقے سے پائے. تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے، اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے. ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں. ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. اور ہمارا اب ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق. جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد. اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ ہے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے. اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے. کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے. یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے. اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خام خواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب تو حاصل ہو. سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے. ٹوٹل سرنڈر. اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں. 100% درست کہہ رہے ہیں. ٹوٹل سرنڈر، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے. بے نظیر کا ساتھ کائے کو دے؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں دربار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی کون سی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اپنے پاؤں کو گھسیٹتا، ڈریگ کرتا ہے اپنے فیٹ کو، کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نہ کوئی سوال. لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز مند ہو، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو، ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کورٹ ہی کو اٹھا کے پھینک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کورٹ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا، سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے. اور یہ سود وود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہیں پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے، اور کوئی پاگل ہمارے شاید وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے. باقی آپ ہم سے کوئی ڈر نہ رکھیے. میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. سیدھی بات ہے. جھگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں، نہ بے نظیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے، جھگڑا اسلام سے. اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے، اور اس میں ایک پہلو میں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے. اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ 2 باتیں عرض کر دوں. ریشزم پوری دنیا میں بدنام، گالی،
اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب۔ ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل جو نسل پرست ہیں وہ تو یہودی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو، یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ توست، یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ چپ راس چپ اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا، دہل گئی زمین ہندوستان کی، راس کماری سے لے کے درہ خیبر تک، اور بڑے بڑے نوٹیبلز۔ یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی۔ آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے، دونوں بھائی جو تھے، یہ خاکسار تھے، بڑے بڑے لوگ، سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر، اور ایسی زبردست آرگنائزیشن بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے۔ لیکن ہوا کیا؟ آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مقصد، ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ہندو واز آن دی ڈیفینسو۔ لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں، پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق۔ 67 لانگ ایئرس، اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں، شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، برادرہڈ ان سیفرن، آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ، 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرینڈ ہے والنٹیئر۔ لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی۔ کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو، اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہیں گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت۔ پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، اس نے کام کیا۔ دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس۔ یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ایسا منظم نظام ہے، لیکن کہیں سیاست میں سے ہمارا فنڈامنٹلسٹ سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا۔ پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے۔ 10 لاکھ آدمی، غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی، 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے، میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں۔ وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے، تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ، ختم۔ اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں، اللہ اللہ خیر۔ اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابھری، لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دیا۔ وہاں یہ معاملہ چل رہا، یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ 1925، یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، وی ایچ پی ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے۔ آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں، چونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں، دی پارٹی واز بینڈ۔ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی، آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے۔ اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے، اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔
اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے، اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے شاید علم میں آیا 2 جماعتیں بین کر دی، جماعت اسلامی بین۔ ارے جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی، دعوتی کام کرنے والی، قرآن مجید کے تراجم شائع کی سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی، لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہوں کم سے کم، وہ جماعت اسلامی بین ہو۔ ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے، لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی، مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی جماعت، یہ 4 علیحدہ ہیں بالکل، ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں۔ کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے، اور یہ سمجھتا ہوں میں، اور یہ صحیح بات ہے، بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کی 3 ہندو جماعتوں کو، تو اس کے ساتھ ہی 2 مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو، تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی، اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو، جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جد و جہد کر رہی ہے، لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے، رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمیعت علماء ہند کے لوگ، اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا، مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے سنبھالا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے ہیں، باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے، وہاں سے رہ کون گیا تھا؟ لے دے کر مدراس میں کوئی 1-2 اور کیرالہ کے اندر، کیرالہ میں البتہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا، اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے۔